ہیں وہ بدتمیز گالی گلوچ جو ان کی ایک فورس ہے جن کے عتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ تو سب کے سامنے ہیں ہی ہیں. لیکن اب جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو کوئی ریزنیبل جو ہے وہ لوگ سمجھے جاتے تھے یا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید اپنی کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ کا کوئی لحاظ اور احساس ہوتا ہوگا، یا ان کے بارے میں یہ امپریشن جو ہے وہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے یہ زبان پہ کنٹرول جو ہے وہ ان کے موجود ہے، اور وہ سیاستدان ہی کیا جس کی زبان پہ کنٹرول نہ ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ایسے فیس جن کو جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈیسنسی کی شاید جن کو علامت سمجھا جاتا تھا، وہ بھی پوری کی پوری جو ہے وہ بدتمیزی کے اپنے رنگ کے اندر جو ہے وہ رنگے گئے ہیں، جو بہت تکلیف دہ بات ہے. جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بھی ایک علامت ہے اور بن چکی ہیں. بڑی تیزی سے وہ فردوس عاشق امان والی جگہ جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، اور وہ آپ ان کو یہ جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا کہ فردوس عاشق امان آج کہاں ہے. بدتمیزی، بد تہذیبی، گالی دینا، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی فردوس عاشق امان کا فیوچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آج کہیں نہیں ہے، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کو شاید لگ رہا ہے کہ اب وہ فردوس عاشق امان کو ریپلیس کریں گی، یا وہ شہباز گل بننا چاہ رہی ہیں خواتین کی، اور اس کا اظہار جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کر رہی ہیں. ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ محترمہ بزرگ ہیں اور وہ بیمار بھی رہی ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں. ہم نے ہمیشہ اس حوالے سے ان کا لحاظ بھی کیا ہے. گو وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ بد تہذیبی اور جو بد کلامی ہے اس کی تمام تر آخری حدوں کو چھو رہی ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ غصے میں ہو سکتا ہے اس دفعہ ان کو عمران خان سے ڈانٹ پڑی ہو کہ خبردار جو تم گالیاں یہ بغیر جو ہے وہ اٹھ کے آئیں. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ محترمہ کا جو ایک سٹائل ہے گفتگو کرنے کا، اس کے اندر وہ بدتمیزی اور بد لحاظی کا جو ہے وہ عنصر بہت غالب ہوتا ہے، اور یہ بدتمیزی ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی ہے. ان کے آپ اگر ان کے کلیگز سے جا کے پوچھیں، جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتی رہی ہیں، ان کے حلقے میں جا کے پتا کریں کہ محترمہ جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا، وہ کیا گفتگو فرماتی ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی اس وقت تکبر، ان کا جو ایک ایروگنس ہے وہ ایک پیک پہ ہے. مجھے نہیں پتا کس بات پہ ہے. محترمہ 2 دفعہ جو ہے وہ دھول چٹائی جا چکی ہیں انہی مریم نواز سے، جس مریم نواز کے اوپر ان کو آج کل باتیں کرنے کا بہت شوق آیا ہے. اور میں محترمہ کو پہلے تو صرف دو جو ہے وہ بڑے مؤدبانہ، میں پھر بھی مؤدبانہ ان کے لیے کر رہی ہوں، حالانکہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے ان کے ساتھ اسی زبان میں اگر جواب دوں تو پھر آپ کو پتا نا ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. ہمیں اخلاقیات کا درس دینے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے جو ہے ہم تب بھی اپنی ایک جو ریسٹرین ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے لیے میری 2 گزارشات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اپنا قد دیکھیں اور اپنے قد کے مطابق گفتگو کیا کریں. انہوں نے کل جو گفتگو فرمائی اس کے اندر انہوں نے کہا آئے نا مریم نواز میرے ساتھ آ کے بیٹھیں بات کریں. بی بی آپ ہیں کون؟ آپ کاؤنسلر نہیں ہو سکتی، آپ کی یہ اوقات ہے. 2 دفعہ آپ جو ہے جس حلقے کو آپ کہتی ہیں کہ میرا حلقہ ہے، اس حلقے میں آپ گھستی بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس حلقے کے اندر جو آپ کے کارنامے ہیں، جو آپ نے اس حلقے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ آپ تضحیق کے ساتھ، کسی کو کہتی ہیں آٹے کی بوری پہ بک جاتا ہے، لوریوں کو آپ کو پتا نا وہ جانور کہہ چکی ہیں. ان کا طرز تخاطب بھی اب یہ ہے، وہ یہ اس طرح سے گفتگو فرماتی ہیں. تو ایک تو آپ اپنے قد میں رہیں. ہاں مریم نواز جو ہے وہ تو آپ کے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کی ہم روادار نہیں ہے، وہ تو ان کا لیول نہیں ہے آپ کے لیڈر کا کہ وہ مریم نواز جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے. آپ پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہیں، آپ کو کیا غلط فہمی ہو گئی ہے اپنے بارے میں. دوسری بات کہ آپ کو یہ جو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بہت ہی پتہ نہیں پاپولر خاتون ہیں. آپ جو ہے آپ اگر اتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہوتی، مجھے معلوم ہے آپ کی صدارت جو ہے پنجاب کی وہ اس وقت ایٹ سٹیک ہے، اور اس وجہ سے آپ زیادہ بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ الٹی سیدھی گفتگو کر رہی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے لیڈر کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر ذرا وہ کیا کریں. ویسے میں سمجھتی ہوں کہ انصاف کے اندر اگر اب کوئی خواتین ہے، اگر کوئی شریف خاندانوں کی خواتین ہیں، تو عمران خان کے کرتوت جو سامنے آئے ہیں آڈیوز کی شکل میں، اور سنا ہے کہ بہت ساری ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ لوگوں کو تو شرم سے جو ہے نا منہ ہی باہر نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ کا لیڈر یہ ہے.
گندگی سے بھرا ہوا اور غلاظت سے لتھڑا ہوا، آپ کو تو جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن چلیں آپ کی ہمت ہے کہ آپ پھر بھی آ جاتی ہیں سامنے، تو پھر اپنی اوقات کے مطابق بات کریں۔ آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی گفتگو کی، وہ داخلہ ہوا، فلانا ہوا، آپ کے بارے میں بہت ساری ایسی گفتگو ہے جو ریکارڈ پر میں جو ہے میں کوئی آپ کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گی، میں جو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا جو اور سوال وہ پوچھے جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ آپ کا تو اپنا جو لیڈر ہے وہ 3rd ڈگری کے اوپر جو ہے سپورٹس کوٹے کے اوپر وہ آکسفورڈ سے ہو کے آیا، آپ کو لگتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ اس سے کہیں پڑھی لکھی ہیں آپ سب سے زیادہ، اور آپ جس زمانے میں آپ ڈاکٹر بنی تھی نا، اس زمانے میں نہ تو میرٹ تھا، نہ جو ہے وہ پتہ چلتا تھا کیسے داخلے ہو جاتے، داخلے تھوڑے سے ہوتے تھے، آپ آ گئی اس چکر میں، اور پھر آپ نے اس ڈاکٹری کے پیشے کے ساتھ جو کیا کہ آپ ایک کسائی تھی، آپ کے بارے میں مشہور تھا، میرے پاس ذاتی طور پر معلومات ہیں، میری بہت سارے جاننے والے بہت سارے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں جو آپ کے پاس پیشنٹ لے کے جاتے تھے، اور آپ گائنی کی ڈاکٹر تھی، اور آپ سے صرف فیس میں کنسیشن کی بات کی جاتی تھی تو آپ گالیاں دیا کرتی تھی، آپ بدتمیزی کیا کرتی تھی اس وقت بھی، آپ اس وقت بھی بدتمیز تھی، لیکن ایک آپ کو ایک ملمہ کاری آپ کے اوپر ہوئی تھی، بڑی آپ پتنی کو سوبر خاتون ہے، لیکن آپ کا رنگ جو ہے لوگوں نے دیکھ لیا، آپ نے چٹے چاٹے کا لحاظ کر لیتی ہیں، گفتگو کرتے ہوئے عورت جو ہے آپ کو کچھ کہا جائے کینسر کارڈ بھی نکل آتا ہے، عورت کارڈ بھی نکل آتا ہے، بزرگی بھی نکل آتی ہے، تو جب آپ بول رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو جواب تو پھر آپ کی زبان میں بھی میں جواب نہیں دے رہی، آپ کی زبان میں بھی نہیں دے رہی، ابھی بھی میں لحاظ کر رہی ہوں آپ کا، تو آپ کو اپنے چٹے چاٹے کا خود لحاظ ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو ہے یہ عزت جو ہے وہ کروانے سے ہوتی ہے، عزت کو زبردستی نہیں لیا جا سکتا۔ آپ کے جو کارنامے ہیں، سب سے پہلے آپ کے اوپر بہت سارے الزامات لوگ لگاتے ہیں، سب سے بڑا الزام جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے کرونا فنڈ کے اندر جو آپ نے بے ضابطگیاں کی، میں بلکہ کہوں گی ڈکیتیاں کی، دوسروں کو آپ چور ڈاکو کہتی تھکتی نہیں ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈالا آپ نے۔ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے اس وقت کرونا کی رپورٹ پیش ہوئی، اس کے اندر جو آپ نے ایکسپو سینٹر کے اندر ایک سینٹر بنایا تھا جس کی کروڑوں روپے کی آپ نے مالیت دکھائی تھی، جس کا ایک بیڈ آپ نے کچھ پتن 30 لاکھ پلس کا جو ہے وہ آپ نے خرچہ بتایا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں آج وہ مطلب آپ مقدر والے لوگ ہیں، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں مجھے رشک آتا ہے ان کے مقدروں کے اوپر، آپ کی وہ کرونا رپورٹ جو ہے وہ آج بھی کسی ڈسٹ بن میں ڈال دی گئی ہے، آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے وہ اس کے اندر جو بے ضابطگیاں کی ہیں وہ کیا ہیں، آپ نے جو کرونا کے فنڈ کے ذریعے آپ نے ٹائیگر فورس کو ادائیگیاں کی، آپ نے ابھی اس کا جواب دینا ہے، آپ نے کرونا فنڈ کے اندر سے آپ نے عثمان بزدار کا ہیلی پیڈ بنوایا، اس کا جواب دینا ہے، اور آپ نے کرونا فنڈ کے اندر سے ہی آپ کے جو مختلف ہسپتالوں کے اندر بوگس، یہ آڈٹ رپورٹ کہتی ہے میں نہیں کہتی، بوگس آپ کی ادائیگیاں ہوئی ہیں ادویات کی مد میں اور کرونا فنڈ سے، یہ سب آپ کے کارنامے ہیں۔ آپ تو وہ خاتون ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے لاشیں کھا گئے جانور، آپ کے دور حکومت میں آپ ایک مردہ خانہ نہیں بنا سکی، اور آپ کے دور حکومت کے اندر ہی ملتان کے اندر نشتر ہاسپٹل میں پوری قوم لرز گئی، آپ کو شرم نہیں آئی، آپ تب بھی بے شرمی کے ساتھ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی میرا قصور کیا ہے، آپ کو شکل دکھانے کے لیے لایا گیا تھا، آپ ہار گئی تھی، ریزرو سیٹ کے اوپر آپ پہ مہربانی ہوئی، آپ آ گئی اسمبلی کے اندر، اور جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا، آپ کی ایروگنس کا عالم یہ ہے کہ نہ آپ کے لیڈر کو پوچھا جا سکتا ہے، نہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، کیوں بھائی آسمان سے اتری ہیں آپ، یہ کرونا فنڈ کا جواب دینا ہے، وہ جو لاشیں کھائی جانوروں نے اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے، وہ آپ نے اب یہاں پہ بھی دینا ہے، اوپر جا کے بھی دینا ہے، اور آپ دوسروں کو باتیں کرتے تھکتی نہیں ہیں۔ پھر آپ کے اوپر بہت سارے الزامات آپ کے حلقے کے لوگ لگاتے ہیں، مجھے بہت سارے آپ کے حلقے کے لوگوں نے کہا کہ کوئی پارکنگ وارکنگ کے بھی جو ہے وہ آپ نے ٹھیکے دیے، آپ کے رشتہ داروں کو پارکنگ کے ٹھیکے ملتے تھے، اور ہاں جب آپ آئیں، جب آپ نے 2018 کے الیکشن کے بعد آپ نے محکمہ صحت کا چارج لیا، اس کے بعد آپ نے جو مفت ادویات جو شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو وہ جو ہے کانٹریکٹ کر کے گئے تھے، آپ نے وہ کانٹریکٹ ختم کر دیے، کیونکہ آپ کو اس کے اندر سے کمیشن چاہیے تھا، آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اندر معاملات طے کیے بغیر آپ نے مفت ادویات بند کرا دی اس ملک کے اندر، آپ نے تمام سرکاری اسپتال جو ہے ان کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا، ادویات ختم کرا دی، ٹیسٹ آپ نے ختم کرا دیے، اور آپ آ جاتی ہیں منہ اٹھا کے بات کرنے کے لیے، اور آپ ہر ایک پہ بات کر سکتی ہیں، آپ کو یہ لبرٹی ہے تو پھر ہم بھی آپ پہ بات کر سکتے ہیں، ہم آپ پہ بات کریں گے، اور ابھی بھی تہذیب کے اس میں دے رہی ہے، آپ کی جو اصلیت اور آپ کی اوقات جو نا آپ کو دکھائی تھی پی ایس سی کے اندر، آپ کو پی آئی سی کے اندر جب آپ گئی تھی، آپ کو دھکے مار کے نکالا تھا وہاں سے ڈاکٹروں نے، یاد ہے آپ کو؟
حالانکہ ینگ ڈاکٹرز کو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف آپ نے ایک فوج بنائی تھی، اس فوج کو آپ نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف کھڑا کیا تھا. پھر مکافات عمل یہ ہوا کہ آپ کی کرتوتوں اور آپ کی اصلیت کی وجہ سے وہی فوج نے آپ کو دھکے مار کے نکالا ہسپتالوں سے. یہ اوقات تھی آپ کی. ڈاکٹر آپ رہی نہیں، مسیحا آپ بن نہیں سکی، پولیٹیشن آپ ہے نہیں، حلقوں سے جس بھی حلقے میں آپ گئی ہیں دھکار کے وہاں سے نکالی گئی ہیں. جو لیڈر جو ہیں پارٹی کی آپ رہی نہیں، آپ کی کوئی گرپ نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ دھکے مار کے نکالنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں. اور پنجاب کی آپ کی جو صدارت ہے وہ یوں لڑکھڑا رہی ہے، اور اب آپ نے یہ وہ نکالا ہے کہ میں بدتمیزی کروں مریم نواز کے اوپر. آپ کو اپنے ذرا دیکھ لیا کریں، دوسروں پہ بات کرنے سے پہلے نا اپنے لیڈر کی اوقات دیکھ لیا کریں. کون سا گھنونا فیل ہے جو آپ کے لیڈر نے نہیں کیا؟ کون سا گھنونا الزام ہے جو آپ کے لیڈر کی جو اس کے اوپر جو ہے وہ موجود نہیں ہے؟ لیکن ہمارا مطلب ہم خواتین ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ یار ایک تھوڑا سا ایک پردہ رہنا چاہیے، ایک لحاظ رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تمام لحاظ کے پردے ہٹا دینے ہیں تو سو بسم اللہ، آئیے کرتے ہیں عمران خان کی عدت میں ہوئی ہوئی شادی پہ بات، آئیے کرتے ہیں ٹیرین وائٹ کے اوپر بات، پھر آئیے کرتے ہیں عمران خان کی آڈیو لیکس کے اوپر وہ کس طرح خواتین کو استعمال کرتا ہے پارٹی کے اندر، پھر اس پہ بات کر لیں. مت جائیے اس طرف، میرا آپ کو پھر مشورہ ہے مت جائیے. ہم تو کر لیں گے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے کرنے بتانے کے لیے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے چھپانے کے لیے، آپ کو چھپانا پڑے گا. آپ آج تک چھپا رہے ہیں، آپ کو چھپانا پڑے گا، منہ چھپانا پڑے گا. نہ کریں، اس طرف مت جائیں. اس لیے میرا آپ کو آخری مشورہ ہے کہ آئندہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ دھیان رکھ لیجئے کیجئے کہ آپ کو جواب آئے گا، آپ کی زبان میں آئے گا، آپ کو اسی ٹون میں آئے گا. سو یہ جو آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے نا، آپ بہت بڑی لیڈر بن گئی ہیں، ذرا اپنے حلقے میں تو جائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بہت سارے آپ کے حلقے کے لوگوں سے آپ تو یہ آپ کی اوقات یہ ہے کہ جو ہے میاں شہباز شریف کے نواز شریف صاحب کا جو فنڈ جو لگا تھا، جو وہاں پر جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے، آپ نے اس کے اوپر اپنی تختیاں لگا کے وہ کیا. اور آپ کا مرکزی دفتر جو حلقہ 120 تھا پہلے، اس مرکزی دفتر کے اندر میرے پاس کلپس موجود ہے، میں شیئر کر دوں گی گروپ کے اندر. اس مرکزی دفتر کے اندر آج کل نشئی بیٹھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے ہر دفتر میں نشئی کیوں بیٹھتے ہیں، ان کے نشئیوں سے اتنی انسیت کیوں ہے اس پوری پارٹی کی. آپ کے دفتر میں بھی نشئی بیٹھتے ہیں اور وہ دفتر جو ہے وہ آج کل نشئیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سو اس لیے اگر آپ سیاسی طور پر بات، آپ کو سیاسی جواب ملے گا. اگر آپ بلو دا بیلٹ جائیں گی اور اگر اپنی ایروگنس ہمارے تک مت لائیے گا، اپنی ایروگنس اپنی جیب میں رکھیے، اپنی ایروگنس اپنی پارٹی میں رکھیں، اپنی ایروگنس جو ہے وہ اپنے جو آپ کو بچارے جو ہے وہ لوگ آپ کو لیڈر مانتے ہیں نا ان تک رکھیے. اپنی ایروگنس ہماری طرف نہیں لانی، بالکل نہیں. کیونکہ اس ایروگنس کا پھر وہ جواب آپ کو ملے گا کہ پھر آپ کو وہ کینسر کارڈ لے کے پھرنا پڑتا ہے. مت کریں. وہ پورے پاکستان میں یاسمین راشد کی گاڑی پہ 2 ڈنڈے پڑ گئے تھے، پوری قوم کو عذاب آ گیا. یاسمین راشد کیا کر رہی ہے کسی کو نظر آ رہا ہے؟ وہ اور پھر وہ خود جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں جیلوں کے وہ جو ہے وینوں کے اندر. ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا تھا 25 مئی کو، خود جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بی بی جا اتر جا نیچے، ہم نے تمہیں اریسٹ نہیں کرنا. وہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا تماشا لگا ہوا آج کل ملک کے اندر، آپ نے دیکھا. وہ ہم جیل جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے، جیل نہیں جاؤں گی تحریک چل رہی ہے. وہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ڈوب مرو تحریک ہے، ساتھ شامل کر لے شرم کرو تحریک بھی ہے. یہ ڈوب مرو شرم کرو تحریک ہے. کہ جو ہے وہ ایک کہہ رہا اعظم سواتی کہہ رہے میں تو برات دیکھنے آیا تھا. کس کی برات تھی؟ عمران خان کی جو آپ دیکھنے آئے تھے اور مجھے پکڑ لیا. اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تو سی سی پی او آفس لے جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے ساتھ کوئی مطلب سی سی پی او آفس میں کوئی چائے پارٹی ہو رہی تھی جو آپ کو وہاں لے جا رہے تھے. آپ جیل بھرنے آئے تھے نا، جیل بھرے. اور اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں سیلفی کھچائی اور نکل لیے. یہ اوقات ہے آپ کی. پھر بیلے مانگتے پھرتے ہیں. 24 گھنٹے میں زین قریشی صاحب کو ابو کی فکر ہو گئی. انہوں نے کہا میرے ابو نکال کے دیں مجھے، میرے ابو لائیں. تو جو وہ ابو کو تو لائیں، ابو نے آگے اندر جا کے جو میڈیکل کا تماشا کیا اس میں میں کیا کہوں. انہوں نے اپنی بیماریاں بتا دی. انہوں نے کہا جی میں بیمار بہت، میرا تو مطلب گزارا نہیں ہو سکتا جیل کے اندر. اور وہ جو ہے وہ سارے خاندان والے وہ جو بچے بچارے انہوں نے ان کے لواحقین کو پارٹی کے اندر جو انہوں نے تماشا اور جھوٹ کیا، انہوں نے بچوں کو یا جو لڑکے اریسٹ ہوئے ہیں، ہاں ایک وہ بیبیاں ہیں وہ بولتی یاسمین راشد اریسٹ کیوں نہیں ہوتی؟ باجی آپ کی نہیں جاتی جیل؟ جائے نا. وہ جو ہے وہ کتوں کو بلیوں کو پنانے والی سنگلیاں پہن کے وہ تصویریں کھچا رہی ہیں. جاؤ بھائی اندر بھی تو جاؤ نا، ہم بھی تو گئے تھے.
اور ہمیں تو مطلب اٹھا اٹھا کے پھینکا جاتا تھا. ان کو تو پیار سے محبت سے ایسے جیسے سسرال لے جا رہے ہیں. واقعی ان کو تو ویسے لے جائی جا رہی, گرفتاریاں ان کی ویسے ہو رہی ہیں, سسرال جاؤ مہم چل رہی ہے ان کی. اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر ان کے ملتان کے اندر, پشاور کے اندر 10 سال سے حکومت ہے, وہاں پہ کوئی جیل جانے کو تیار نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا, انہوں نے لوائقین کے ساتھ جو جھوٹ بولا, جو میں بتانا چاہ رہی تھی, انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ کو جیل بھریں گے, فوٹو شوٹو کھچے گی, فوٹو سیشن ہوگا, اس کے بعد شام کو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اب لواحقین جو ہے وہ کل زمان پارک کے آ کے باہر بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی ہمارے بچے نہیں آئے واپس, آپ نے کہا تھا شام کو واپس آ جائیں گے. اب آپ نے ہمت کی ہے نا, جیل بھرنا کا شوق آیا تو پھر ہمت کرو, روتے کیوں؟ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیل میں جو ہے وہ جانے سے پہلے یہ منڈیلا ہوتے ہیں, جیل جا کے رنڈیلا ہو جاتے ہیں, پھر رونے لگ جاتے ہیں. 2 دن کے بعد ان کے رونے ختم نہیں ہوتے. او بھائی میری لیڈرشپ سے پوچھو جیلیں کاٹنا کسے کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہوا, تم لوگوں کے ساتھ تو ایک اشرا شیر نہیں ہوا اس کا, 0.000% تمہارے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا تم لوگوں نے. اور تم لوگ تو ابھی جو ہے وہ رنڈیلا بنے ہوئے ہو, کوئی ادھر رو رہا ہے, کوئی ادھر رو رہا ہے, کوئی مطلب تماشا بنایا ہوا. اس ملک کو ان جوکروں نے تماشا بنا دیا, اس ملک کی سیاست کا تماشا بنا دیا, اس ملک کی اخلاقیات کا تماشا بنا دیا, اس ملک کی معاشیات کا تماشا بنا دیا, اس ملک کو ایک تماشا بنا دیا. اور وہ جو ہے وہ بندر تماشا چل رہا ہے, وہ ڈگڈگی میں جا رہا ہے, عمران خان زمان پارک میں بیٹھ کے یہ سارے بندر ناچ رہے ہیں. اور یہ اس ملک کے اندر سیاست ہو رہی ہے. ابھی اس ملک کے اندر مسائل کیا ہیں, اس سے اس ملک کا ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں. اس ملک کو جو ہے وہ معاشی طور پر کیسے ٹھیک کرنا ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اس ملک کے اندر IMF کا وہ عذاب, وہ توق جو ہمارے گلے میں ڈال کے گئے تھے, وہ جو 10 روپے کام کیا تھا جانے کے چکر میں, وہ آج ہمیں 100 روپے پڑ رہا ہے. وہ آج پاکستانی قوم اپنے خون پسینے کی کمائی سے 100 روپے اس کی قیمت بھر رہی ہے. اور تم تماشا کر کے گئے. تمہارے لیے جو ہے تم ہو تو ملک رہنا چاہیے, ورنہ خدا نہ خواستہ تم بتا چکے ہو کہ 3 ٹکڑے بھی ہو جائیں اور بم بھی پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہوگا. اس ملک کو تا حیات قائم رہنا ہے, تا قیامت قائم رہنا ہے. اور تم جیسے بہت آئے اور بہت گئے, یہ ڈگڈگی تماشا اپنا بند کرو. اور یہ جو میں شاباش دینا چاہتی ہوں پاکستانی قوم کو اور تحریک انصاف کے ذی شعور لوگوں کو بھی, کہ جن کا اپنا لیڈر جو ہے, جو خود جو ہے وہ پلاسٹر پہن کے وہ لنگڑیلا بنے ہوئے ہیں, اور وہ خود جیل نہیں جاتے, خود سفارتی ضمانتیں لیتے ہیں. لوگ کیوں بھائی جیل میں جائیں کس چکر میں؟ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے, آپ جیل نہیں گئے. یہ جائے سب سے پہلے جیل, پنکی پیرنی کو لے کے جائے جیل سب سے پہلے, جس نے بہت کچھ کھایا ہوا ہے. پرویز الہی کو لے کے جائے نا جیل سب سے پہلے, جو نواں صدر بنا ہے, جس کو نمبر ٹانگنے کی ضرورت ہے. اور اسد عمر نے تو بائی دا وے جیل سے فرمائش بھیجی ہے کہ بھائی اس کو بھی ڈالیں اندر. ہم سارے اندر گئے ہیں, یہ کیوں نہیں جاتا نیا صدر بنا ہے. اور وہ مونا سلائی, وہ باہر بیٹھ کے, وہ بچہ جمہورہ باہر بیٹھ کے ہیرو بنا ہوا لیڈر. او بھائی آؤ, واپس آؤ واقعی آ کے جیل بھرو, پتا چلے. فرا گوگی کو بلاؤ نا, فرا گوگی آ کے جیل بھرے. کوئی اور کیوں جائے جیل, پہلے یہ لوگ جیل جائیں. اور یہ کوئی کام اس ملک کے اندر نہیں کر سکتے. یاسمین راشد صاحبہ کے لیے پھر مؤدبانہ گزارش ہے, مجھے اس لیول پر مت لے کے آئے جس لیول پر میں نہیں جانا چاہتی. لیکن اگر آپ فورس کریں گی, یہ ون سائیڈڈ بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی. آپ بدتمیزی کریں گی, اس سے زیادہ بڑا تماچا اور جواب آپ کو آپ کی زبان میں ملے گا. تھینک یو جی. ایک تو IMF کی وجہ سے مہنگائی کا ہے, ایک ہم نے دیکھا لاہور شہر میں دکانداروں نے اپنی منمانیاں کی ہوئی ہیں, اپنے ریٹس جی اس پہ گورنمنٹ کا کیا ہے؟ جی میں بالکل, آپ درست کہہ رہے ہیں. اور نگران حکومت کو اس کے اوپر بہت, یہ پرویز الہی نے جب یہ ان کے آخری 3 مہینے تھے, اس وقت انہوں نے جو ہے وہ, بلکہ عمران خان کے دور میں ہی, جو فیئر پرائس کمیٹیاں جن کو اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے, جو منڈیوں کے اندر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے, وہ اس وقت ہی نہیں تھا. اور پرویز الہی نے بالکل ہی ختم کر دیا تھا. سو اس کے اوپر بالکل ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جو ڈالر کی وجہ سے یا جو پرائسز بڑھنے سے مہنگائی ہے وہ تو ہے, لیکن جو لوکل چیزیں ہیں جو یہاں بنتی ہیں اس کے اوپر یقیناً چیک رکھنا بہت ضروری ہے. رمضان آنے والا ہے, معاف کیجئے گا, ہم وہ قوم ہیں جس نے 11 مہینے کی کمائی جو ہے وہ رمضان میں کرنی ہوتی ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے.